عزیز طالب علموں السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، آج کا ہمارا موضوع ہے شکیب جلالی کی غزل کے تشریحات۔ اشعار کی تشریح سے پہلے ہم شکیب جلالی کے حالات زندگی پر نظر ڈالیں گے۔ اصل نام سید حسن رضوی، جنہوں نے اپنا قلمی نام شکیب جلالی رکھا، تقسیم برصغیر کے پاکستان کی ابتدائی تاریخ میں غزل گو شعراء کی حیثیت سے اہم مقام رکھتے ہیں۔ شکیب جلالی علی گڑھ میں 1934 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ تعلیمی سلسلہ علی گڑھ میں جاری تھا کہ تقسیم برصغیر کے بعد ہجرت کی وجہ سے اسے منقطع کرنا پڑا۔ ان کی شاعری میں ہجرت کا دکھ نمایاں ہے۔ جدید رجحانات کے باعث شکیب جلالی بہت جلد ممتاز ہو گئے۔ شکیب جلالی نے چند ایک نظمیں بھی لکھی، لیکن ان کی اصل مہارت غزل کے میدان میں ہے۔ شکیب جلالی کا مجموعی کلام روشنی اے روشنی بہت اہم ہے۔ شکیب جلالی ملکی اور خانگی حالات سے تنگ آ کر اس ابھرتے ہوئے شاعر نے 1966 عیسوی میں جوانی میں ہی موت کو گلے لگا لیا تھا۔ تو یہ تھا اس کی حالات زندگی۔ عزیز طالب علموں، آگے بڑھتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 1 ہے: آگے پتھر میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پس دیوار گرے۔ عزیز طالب علموں، اس شعر میں سادہ الفاظ میں کی گئی بات انتہائی غور طلب ہے کہ جس گھر میں بیری ہوگی وہاں پتھر ضرور آئیں گے، اور بیری زخم اور تکلیف اٹھانے کے باوجود انعام کے طور پر پھل دیتا ہے۔ اس طرح جو انسان دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرے اسے مصائب اور تکلیف جھیلنا ہوں گی، اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود دکھ سہنے پڑتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر شکیب جلالی نے اپنی بدقسمتی کا رونا رویا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے گھر کے صحن میں کھڑے درخت پر کسی نے پتھر برسائے، ان میں سے دو چار پتھر میرے گھر کے صحن میں گرے، اور درخت کے تمام پھل میرے گھر کی دیوار کے پیچھے گر کر دوسروں کے ہاتھ آ گئے۔ مطلب یہ کہ پھلدار درخت سے مجھے فائدے کے بجائے نقصان پہنچا۔ شعر نمبر 2 ہے: مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے۔ کیا بات ہے! اس شعر میں شاعر اپنی خودداری کا اظہار کرتا ہے اور اپنا عزم اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ پہلے تو وہ حالات کا مقابلہ کر رہا ہے، مگر آگے اسے گرنا بھی پڑے تو وہ دوسروں کے بجائے اپنے ہی قدموں میں گر جائے، اور بطور تشبیہ دیوار کا اپنے سائے کے احاطے میں گرنے کو پیش کرتا ہے، جو اس کی خودی کی علامت ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر شکیب جلالی مایوس ہے اور اسے اپنی بربادی کا مکمل یقین ہے۔ کہتا ہے کہ یا اللہ، اگر گرنا ہی میری قسمت میں لکھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہی قدموں میں گر کر ختم ہو جاؤں، اس دیوار کی طرح جو خستگی کی حالت میں عام طور پر اپنے ہی سائے پر گرتا ہے۔ اسی طرح میں بھی اپنے ہی قدموں پر گرنا چاہتا ہوں۔ شعر نمبر 3 ہے: تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کے خطوط، یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے۔ اس شعر میں شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ صنعتی تضاد کا استعمال کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب ستارے آسماں پر موجود جھلملا رہے تھے، مگر جب وہ ٹوٹ کر میرے گھر میں گرے تو میرے گھر میں ان کا گرنا بے معنی تھا۔ اس شعر میں بھی شاعر کی مایوسی بے دستور قائم ہے۔
کہتا ہے کہ ستارے چمک دمک اور روشنی کی علامت ہیں۔ یہ کسی کے گھر میں گریں تو چاہیے کہ اس سے گھر روشن ہو جائے، لیکن میرے گھر میں ان کا گرنا میرے لیے بیکار ثابت ہوا، کیونکہ ان کی روشنی تاریکی میں بدل گئی اور میرے دل کو تاریکیوں سے بھر دیا۔ فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو گیا۔ شاعر کو دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے۔ عزیز طالب علموں، غزل کے اس شعر میں شاعر نے اس انسانی جذبے کو بیان کیا ہے کہ جب کسی کے آس پاس کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو انسان اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور اپنے اندر فکر اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ شکیب جلالی شاعر کی مایوسی اور ناامیدی بڑھتی جا رہی ہے، کہتا ہے کہ جب میں اپنے گھر کی خستہ حالت پر نظر کرتا ہوں تو دل میں بے شمار وسوسے اور اندیشے پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب میں سنتا ہوں کہ پڑوس میں کسی کی خستہ دیوار گری ہے تو مجھے اپنے گھر کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ آج نہیں تو کل یہ گرنے سے نہ بچ سکے گی۔ وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، کس گھڑی سر پہ لٹکی ہوئی تلوار گرے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شعر میں شاعر زندگی کی بے ثابتی اور ناپائیداری کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی کے سر پر تلوار لٹک رہی ہو، جو کسی بھی وقت اس کے سر پر گر کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ شاعر زندگی سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے، کہتا ہے کہ موت لٹکی ہوئی تلوار کی طرح میرے سر پر کھڑی ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ موت کی یہ لٹکی ہوئی تلوار کب میرے سر پر گرتی ہے اور میرا کام تمام کرتی ہے۔ شاعر موت کا انتظار کر رہا ہے۔ شعر نمبر 6۔ دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کو یہ دستار گرے۔ شاعر غزل کے مقطع میں کہتا ہے، یہ غزل کا مقطع ہے، کہ غزل کے مقطع میں کہتا ہے کہ انسان کو اپنے سے اوپر نہیں بلکہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اپنے سے اوپر دیکھنے سے نہ اسے خوشی ملتی ہے اور نہ عزت۔ اس شعر میں شاعر شکیب جلالی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے شکیب، تم اتنی بلندی کی طرف مت دیکھو کہ تمہارا سر پیچھے کی طرف چلا جائے اور پگڑی تمہارے سر سے گر پڑے۔ مطلب یہ کہ جتنی تمہاری چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ، جتنی تمہاری حیثیت ہے اسی حیثیت کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر تم اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ روشنی اے روشنی، یہ کلام ہے شکیب جلالی کا۔ عزیز طالب علموں، غزل کے اشعار کی تشریح مکمل ہو گئی۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہو یا کوئی کوشچن پوچھنا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ ضرور کمنٹ کریں۔ اس کے علاوہ بچے، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔